کہتے ہیں کسی دن خلیفہ ہارون رشید بہت فکر مند مسند پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں ویران نظر آ رہی تھیں۔ اسے کوئی چیز، کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بہت مایوسی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور کافی افسوس کر رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اس کی طبیعت سنبھل جائے، لیکن وہ ناکام رہا۔ آخرکار اس نے اپنے وزیر جعفر کو بلوایا۔ جعفر فوراً خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے اسے اپنا حال دل سنایا اور کہا کہ ایسی کوئی ترکیب بتاؤ کہ میری حالت ٹھیک ہو جائے۔ یہ سن کر جعفر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے خلیفہ سے کہا، حضور، اس کا تو مجھے ایک ہی علاج نظر آتا ہے۔ کیوں نہ ہم بھیس بدل کر ایسی جگہ جائیں جہاں عام رعایا بالکل سادہ زندگی گزار رہی ہے۔ وہ لوگ کبھی فکر مند اور مایوس نظر نہیں آتے۔ کچھ ایسا ہی اچھا آپ کا نظام حکومت ہے، ہو سکتا ہے وہاں جا کر آپ سارے غم بھول جائیں اور دوبارہ خوش اور خرم نظر آنے لگیں۔ خلیفہ نے وزیر کی رائے کو بہت پسند کیا۔ اس نے اپنے حبشی غلام مسرور کو بلا بھیجا۔ مسرور بھی فوراً حاضر ہو گیا۔ وہ تینوں رات کے اندھیرے میں بھیس بدل کر محل سے باہر نکل گئے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور وہ تینوں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ اچانک انہیں دور سے کسی کے گانے کی آواز سنائی دی۔ گیت بہت پیارا تھا اور گانے والے کی آواز بہت سریلی اور میٹھی تھی۔ گیت کے ایک ایک لفظ سے خوشی اور مسرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ تینوں اس طرف بڑھے جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے۔ ستاروں کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ ٹیلے کو کاٹ کر سیڑھیاں بنائی گئی ہیں اور اوپر ایک معمولی سا گھر بنا ہوا ہے۔ ٹیلا بہت اونچا نہیں تھا۔ جلد ہی وہ اوپر پہنچ گئے۔ مکان کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اندر ایک شخص دونوں ہاتھوں میں کانچ کے ٹکڑے لیے انہیں بجا رہا تھا، لہک لہک کر گا رہا تھا۔ خلیفہ نے کہا، یقیناً میرے دکھ کا علاج یہی ہے۔ مسرور، اس شخص کو آواز دو کہ وہ ہمیں اندر آنے دے۔ مسرور نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کسی نے فوراً کھڑکی میں سے سر نکال کر غصے سے پوچھا، کون بدتمیز ہے جس نے میرے گانے میں خلل ڈالا؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ خلیفہ نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی اور بولا، ہم لوگ تاجر ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم صرف رات کو کچھ دیر تک یہاں آرام کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں گے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ان کے سامنے مالک مکان آ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، تم لوگ مجھے تاجر نظر نہیں آ رہے۔ خیر، تم لوگ اندر آ سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا مجھ سے کچھ کھانے پینے کے لیے مت مانگنا، اور میں اپنی شراب کا ایک قطرہ بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ ایک بات اور یاد رکھو، تم تینوں وعدہ کرو کہ یہاں جو کچھ دیکھو گے اور سنو گے اس کے بارے میں یہاں سے جانے کے بعد کسی سے کچھ نہیں کہو گے اور نہ میرے متعلق کسی سے کچھ پوچھو گے۔ اس کے بعد اس نے مسرور اور جعفر کا خوب مذاق اڑایا اور برا بھلا بھی کہا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ تینوں اندر داخل ہوئے۔ عجیب انسان تھا ان کا میزبان۔ خلیفہ، مسرور اور جعفر ایک کنارے خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ان سے کچھ دور ایک دسترخوان بچھا ہوا تھا جس پر بھنا ہوا گوشت، مختلف قسم کے پھل، مٹھائیاں اور بڑی سی شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ صبح ہو رہی تھی۔ مالک مکان دسترخوان پر رکھی ہوئی تمام چیزیں صاف کر چکا تھا اور شراب کی بوتل بھی بالکل خالی ہو چکی تھی۔ خلیفہ نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، جناب، آخر آپ ہیں کون؟ آپ تو عمدہ کھانے کھاتے ہیں اور اعلیٰ درجے کی شراب پیتے ہیں۔ میزبان نے خلیفہ کو گھورتے ہوئے کہا، مجھ سے کوئی سوال مت پوچھو۔ پھر اچانک اس کا لہجہ بدل گیا اور وہ نرم لہجے میں کہنے لگا، میں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ میرا نام قاسم ہے اور میں ایک لوہار ہوں۔ میں تقریباً 20 سالوں سے بغداد میں لوہار کا کام کر رہا ہوں اور صبح سے شام تک 5-7 درہم روزانہ کما لیتا ہوں۔ دن بھر کام کرنے کے بعد جب میں گھر جانے لگتا ہوں تو ساری رقم خرچ کر کے میں اچھے اچھے کھانے اور ایک قیمتی شراب کی بوتل خرید لیتا ہوں۔ گھر پہنچ کر میں پہلے کچھ دیر آرام کرتا ہوں، پھر تازہ دم ہونے کے بعد جھوم جھوم کر گیت گانے لگتا ہوں۔ اس کے بعد کچھ دیر پھر آرام کرتا ہوں اور نہا دھو کر کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں۔
میں جو کچھ خرید کر لاتا ہوں سب کھا جاتا ہوں۔ میں بہت خوش خوراک ہوں، محنت بھی تو اتنی ہی کرتا ہوں۔ کھانے کے بعد بوتل کی ساری شراب پی کر بے خبر سو جاتا ہوں، اور پھر صبح میری آنکھ کھلتی ہے اور میں اپنا کام کرنے کے لیے شہر روانہ ہو جاتا ہوں۔ میں دن بھر صرف کام کرتا ہوں اور کچھ کھاتا پیتا نہیں، یہی میرا معمول ہے۔ میں جو شراب پیتا ہوں اس میں نشہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے قوت حاصل ہوتی ہے اور اچھی نیند آ جاتی ہے۔ خلیفہ نے کہا، اگر تمہیں کل کچھ کام نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ قاسم نے برا سا منہ بنا کر کہا، کیسے بدخواہ ہو تم! اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا اور پھر تمہارا کیا اشر کروں گا اس کی خبر سارے بغداد میں پھیل جائے گی۔ خلیفہ نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن ہم لوگ تو غیر ملکی تاجر ہیں، ہم تمہیں کس طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے خلیفہ اور اس کے ساتھی باہر نکل آئے۔ قاسم انہیں برا بھلا کہتا رہا اور چیختا چلاتا رہا۔ قاسم کی بدزبانی اور برے سلوک سے خلیفہ ہارون رشید بہت لطف اندوز ہوا۔ اس نے قاسم کو مزہ چکھانے کی ٹھان لی۔ دوسرے دن خلیفہ نے شہر میں اعلان کرا دیا کہ آج سے 3 دنوں تک تمام لوہاروں کی دکانیں بند رہیں گی۔ یہ خلیفہ ہارون رشید کا حکم ہے، اور جو بھی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ قاسم جب شہر پہنچا تو اس نے یہ خبر سنی تو فوراً اس کا دھیان اس مہمان کی طرف گیا جس نے اسے کام نہ ملنے کی بات کی تھی، لیکن وہ اسے کہاں ڈھونڈتا پھرتا۔ وہ سر جھکائے اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور اس راستے سے گزر رہا تھا جہاں حمام خانے بنے ہوئے تھے اور لوگ روزانہ وہاں جا کر غسل کرتے اور شام کو بدن پر مالش کرواتے۔ اس طرح حمام خانے والے کی اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں آواز آئی، ارے بھائی قاسم، اتنے اداس کہاں جا رہے ہو؟ قاسم نے مڑ کر دیکھا، حمام خانے کے دروازے پر اس کا پرانا دوست خالد کھڑا ہوا تھا۔ خالد وہی کام کرتا تھا۔ قاسم نے اسے سارا حال سنایا۔ خالد نے کہا، اس میں فکر کرنے کی کیا بات ہے؟ 3 دن تم میرے یہاں میرے ساتھ حمام خانے میں کام کر لو۔ قاسم راضی ہو گیا۔ وہ حمام میں لوگوں کے ہاتھ پاؤں دھوتا اور مالش کرتا رہا۔ اس کام کے لیے اسے 5 درہم شام کو مل گئے اور وہ حسب معمول تمام چیزیں خرید کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس نے دل میں سوچا، حمام خانے میں کام کرنا کتنا آسان ہے اور آمدنی بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اب میں لوہار کا کام ہرگز نہیں کروں گا۔ رات ہو گئی تھی اور چاند آسمان پر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ قاسم کی کھڑکی روشن تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح جھوم جھوم کر گا رہا تھا۔ اسی دوران میں دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ قاسم نے دروازہ کھولا۔ اس کے سامنے وہی تینوں تاجر کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر قاسم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے زہریلے لہجے میں کہا، آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تینوں اندر داخل ہو کر بیٹھ گئے۔ خلیفہ یہی سوچ رہا تھا کہ لوہاروں کی تمام دکانیں بند کرنے کے باوجود اس کے پاس موج اڑانے کے لیے رقم کہاں سے آ گئی۔ ابھی وہ قاسم سے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ قاسم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، ذرا ٹھہرو، مجھے ذرا کھا پی لینے دو، پھر کچھ پوچھنا۔ دسترخوان تو پہلے سے ہی سجا ہوا تھا۔ آج تو دسترخوان پر مرغ مسلم، تیتر، بٹیر، طرح طرح کے پھل، مٹھائیاں اور شراب کی بوتل نظر آئی۔ قاسم کھانوں پر ٹوٹ پڑا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد اس نے بوتل کی ساری شراب پی لی۔ دھیرے دھیرے اس کا چہرہ کھلنے لگا۔ قاسم نے اپنے تینوں مہمانوں کو جی بھر کر گالیاں دیں اور برا بھلا کہا۔ پھر اس نے خلیفہ سے کہا، تم تو بالکل کالی زبان والے ہو۔ تم نے کل رات جو کہا تھا وہی آج ہو گیا۔ قاسم بہت دیر تک بڑبڑاتا رہا۔ دل کا ابالا نکل گیا اور تھوڑی دیر خاموش ہوا تو خلیفہ نے اس سے پوچھا، لوہاروں کی دکانیں تو 3 دنوں کے لیے بند ہیں، پھر تمہارے پاس 5 درہم کہاں سے آ گئے؟ قاسم نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، آج میں نے ایک حمام خانے میں کام کیا اور بڑی آسانی سے مجھے 5 درہم مل گئے۔ قاسم نے سچ بات کہہ دی۔ خلیفہ نے پھر کہا، اور اگر ہارون رشید نے حمام خانے بھی بند کرا دیے تو؟ اب تو قاسم بھڑک اٹھا۔ اس نے گرج کر کہا، تم تینوں اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر خلیفہ نے حمام خانے بھی بند کروا دیے تو تمہیں بہت خوشی ہوگی۔ چلو نکلو یہاں سے۔ قاسم بہت غصے میں تھا۔ تینوں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھا بجھا کر وہاں رات گزاری اور صبح ہونے سے کچھ پہلے ہی تینوں واپس محل پہنچ گئے۔
محل میں پہنچتے ہی خلیفہ نے قاسم کو پھر سزا دینے کی ٹھان لی۔ اس نے اسی دن پھر اعلان کروا دیا کہ بغداد کے تمام حمام خانے 3 روز تک بند رہیں گے۔ بغداد میں جگہ جگہ یہی گفتگو ہو رہی تھی۔ قاسم بھی شہر میں پہنچ گیا۔ اسے اس بات کا بہت افسوس تھا کہ کیوں اس نے رات کو تینوں مہمانوں سے حمام خانے والی بات کہہ دی۔ آخر وہی ہوا جو اس کالی زبان والے تاجر نے کہا تھا، لیکن اب افسوس کرنے سے کیا فائدہ؟ جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ قاسم نے سوچا کہ اب اسے کوئی اور کام تلاش کرنا چاہیے تاکہ آج کے لیے 5 درہم کا انتظام ہو سکے۔ وہ در بدر بھٹکتا رہا لیکن اسے کوئی کام نہ ملا۔ وہ مایوسی کے عالم میں اپنے گھر پہنچا۔ اس کی نظر گھر کے کونے میں پڑے ہوئے ایک لمبے کپڑے کے ٹکڑے پر پڑی۔ کپڑا سفید اور اس پر سرخ رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ قاسم نے فوراً وہ کپڑا اٹھایا اور اس کپڑے کو بازار میں فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے امید تھی کہ کپڑا 5 درہم میں فروخت ہو جائے گا۔ وہ کپڑے کا لمبا ٹکڑا لے کر کپڑے کے بازار کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک دینی مدرسہ تھا۔ قاسم نے مدرسے کے غسل خانے میں غسل کیا اور کپڑے کو بھی دھو دیا۔ اس نے گیلے کپڑے کو سکھانے کے لیے اپنے صافے میں لپیٹ لیا۔ وہ کپڑے کے بازار میں اس طرف پہنچا جہاں اسے اس دھاری دار والے کپڑے کی اچھی قیمت مل سکتی تھی۔ وہ بازار میں ایک جگہ کھڑا تھا کہ ایک عورت تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بولی، جناب آپ تو قاضی کی عدالت کے وکیل ہیں، مہربانی کر کے میرا مقدمہ قاضی صاحب کی عدالت میں پیش کیجیے۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ قاسم اپنے صافے پر جیسا سفید دھاری والا کپڑا لپیٹے ہوئے تھا، بالکل اسی طرح عدالت کے وکیل بھی سر پر ایسا ہی کپڑا صافے کی طرح لپیٹے رہتے تھے۔ عورت نے غلطی سے لوہار کو وکیل سمجھ لیا۔ لوہار سمجھ گیا کہ عورت نے اسے وکیل سمجھ لیا ہے، لہٰذا اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس نے بالکل وکیلوں کے انداز میں کہا، کہو کیا بات ہے، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا۔ عورت نے کہا، میرا شوہر ایک بڑھئی ہے، مجھ سے شادی کرتے وقت اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے روزانہ 5 درہم خرچے کے لیے دے گا، لیکن وہ ہمیشہ مجھے 1 درہم ہی دیتا ہے۔ میں تو پریشان ہو گئی ہوں، کیسے گھر کا خرچ پورا کروں گی؟ قاسم نے برہم ہو کر کہا، کہاں ہے تمہارا شوہر؟ میں اسے ایسی سزا دلواؤں گا کہ وہ تمہیں روزانہ مقرر کردہ رقم ادا کرنے لگے گا۔ عورت نے کہا، میرے شکایت نامے پر نائب قاضی کے دستخط تو لے لیجئے۔ قاسم نے کہا، میں ہی نائب قاضی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے عورت کے شکایت نامے پر دستخط کیے اور عورت سے پوچھا، تمہارے شوہر کی دکان کہاں ہے؟ عورت نے کہا، یہ گلی جہاں دائیں جانب مڑتی ہے وہیں کونے پر اس کی دکان ہے۔ قاسم نے کہا، میں ابھی اسے پکڑ کر لاتا ہوں۔ عورت نے خوش ہو کر قاسم کو 2 درہم دیے اور قاسم عورت کو اسی جگہ ٹھہرنے کے لیے کہہ کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ گلی کے دائیں جانب مڑتے ہی اسے بڑھئی دکان پر کام کرتا ہوا نظر آ گیا۔ قاسم نے جھپٹ کر اسے پکڑا اور اپنی پیٹھ پر لاد کر دوسری گلی میں گھسیٹ لایا۔ بڑھئی چیخ رہا تھا، ارے بھائی کون ہو تم اور مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ قاسم نے گرجدار آواز میں کہا، میں تمہیں قاضی کی عدالت میں لے جا رہا ہوں۔ تم اپنی بیوی کو وعدے کے مطابق روزانہ 5 درہم کیوں نہیں دیتے؟ مجھے جانتے ہو، میں نائب قاضی ہوں۔ بڑھئی بولا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے روزانہ اپنی بیوی کو پوری رقم ادا کروں گا اور اس سے کبھی جھگڑا نہیں کروں گا۔ قاسم نے اسے اپنی پیٹھ سے اتارتے ہوئے کہا، اور میرا معاوضہ کون دے گا؟ بڑھئی نے کہا، اس وقت تو میرے پاس 3 درہم ہیں، یہی لے لو۔ قاسم نے کہا، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اگر میں کوئی شکایت سنوں گا تو تمہیں قید خانے میں ہی پہنچا دوں گا۔ جاؤ بھاگو یہاں سے اور اپنا کام کرو۔ 5 درہم لے کر قاسم نے روزانہ کی طرح رات کے کھانے کا انتظام کیا اور شراب کی بوتل خرید لی۔ پھر وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ یہ معاملہ طے کرتے اور سلجھاتے ہوئے شام پڑ گئی تھی۔ رات ہونے تک وہ گھر پہنچ گیا۔ وہ بہت خوش تھا اور کہہ رہا تھا، دیکھتا ہوں میں کہ خلیفہ کام کرنے کے کون کون سے راستے بند کرتا ہے، اور ہاں آج میں ان تاجروں کو بتا دوں گا کہ میں کس مٹی کا بنا ہوا ہوں۔ مجھے کل کی کبھی فکر نہیں رہتی، میں بس آج کا سوچتا ہوں اور ہمیشہ خوش رہتا ہوں۔ قاسم بہت خوش تھا۔ اس نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر ہمیشہ کی طرح ہاتھوں میں کانچ کے ٹکڑے لے کر انہیں بجانے لگا
اور پھر اپنی میٹھی اور سریلی آواز میں گانا گانے لگا۔ وہ روزانہ نئے نئے خوشی کے نغمے گاتا۔ یکایک وہ گاتے گاتے رک گیا اور خلیفہ کے متعلق سوچنے لگا۔ وہ شرعی عدالتیں تو ہرگز بند نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، گویا اب میرا یہ کام ہمیشہ جاری رہے گا۔ وہ بہت خوش ہوا اور کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ کھانے کے بعد اس نے شراب پی، ادھر خالی بوتل ہوئی اور ادھر تینوں تاجر آ پہنچے۔ انہیں دیکھتے ہی قاسم کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے انہیں برا بھلا کہا۔ تینوں تاجر سب کچھ خاموشی سے سنتے رہے۔ تھک ہار کر قاسم نے انہیں گھر میں بلا لیا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ تاجر کو اپنے نئے کام کے بارے میں ہرگز نہ بتائے گا، لیکن یہ سوچ کر کہ اب تو خلیفہ کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا آج اگر اس کالی زبان والے نے کچھ پوچھا تو اسے اپنے نئے کام کے متعلق بتا دے گا۔ جب خلیفہ نے اس سے اس کے نئے کام کے بارے میں پوچھا تو اس نے اکڑ کر جواب دیا، ارے اب تو میں وکیل کا بھیس بدل کر قاضی کی عدالت میں جانے لگا ہوں۔ اب دیکھتا ہوں کہ کل خلیفہ کیسے عدالتیں بند کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قاسم کی بات سن کر خلیفہ نے کچھ نہیں کہا۔ تینوں نے قاسم کے گھر رات بسر کی اور صبح ہونے سے پہلے محل میں پہنچ گئے۔ صبح ہوتے ہی خلیفہ ہارون رشید نے عدالت کے قاضی کو بلوایا۔ قاضی فوراً محل میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے قاضی سے کہا، عدالت میں شہر کے تمام مقدمے پیش کرنے والے تمہارے نمائندوں کو ہم نے منتخب کیا ہے اور عدالت کے تمام نمائندوں یا وکیلوں کے پاس ہمارا مہر لگا ہوا اجازت نامہ ہے، لیکن ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کچھ بدمعاش نمائندوں کا بھیس بدل کر سرکاری نمائندوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ ایسے نمائندوں کو آج ہی تلاش کر کے انہیں نکال باہر کرو۔ خلیفہ کی بات سن کر قاضی بہت خوش ہوا۔ ایسا حکم تو کبھی خلیفہ نے نہیں دیا تھا، آخر کیا راز ہے؟ یہ سوچتا ہوا قاضی اسی مدرسے میں پہنچا جہاں شہر بغداد کی تمام عدالتوں کے نمائندے روزانہ کھڑے ہوتے تھے، ایک دوسرے سے مشورہ کرتے تھے اور پھر اپنی اپنی عدالتوں کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام نمائندوں کو خلیفہ کے پولیس والوں نے گھیر لیا، جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے۔ قاضی عدالت کے ہر نمائندے سے اس کا اجازت نامہ طلب کر رہا تھا اور اسے بغور دیکھتا اور واپس کر دیتا۔ قاضی باری باری ایک ایک نمائندے کے کاغذات دیکھ کر انہیں الگ کمرے میں سپاہیوں کی نگرانی میں بھیج رہا تھا۔ قاضی نہ صرف نمائندوں کے اجازت نامے دیکھ رہا تھا بلکہ ان کے خاندان کی ساری تفصیل بھی پوچھ رہا تھا، کیونکہ خلیفہ کی عدالت کے خادمین کے پاس تمام نمائندوں کی مکمل معلومات تھیں۔ قاسم سمجھ گیا کہ اس کارروائی کا ایک ہی مطلب ہے، اب اس کا بچنا ناممکن ہے اور خلیفہ اسے سخت سزا دے گا۔ جلدی قاضی نے قاسم کو پکڑ لیا۔ خلیفہ کے سپاہیوں نے اسے ڈنڈوں سے خوب پیٹا۔ قاضی نے اسے خوب ڈانٹا ڈپٹا اور بے عزتی کی، پھر اسے ہمیشہ کے لیے اس کمرے سے نکال دیا جہاں مختلف عدالتوں کے نمائندے اور وکیل روزانہ اکٹھے ہوتے تھے۔ قاسم کی نظروں کے سامنے بار بار اس تاجر کا چہرہ گھوم رہا تھا جو ہر رات اس کے لیے کسی بری خبر کا اندیشہ ظاہر کرتا تھا۔ یہی تمام باتیں سوچتا اور فکر میں ڈوبا ہوا قاسم اپنے گھر پہنچ گیا۔ اب وہ بغداد سے جلد نکل جانے کی سوچ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے کمرے پر ڈالی۔ کمرے میں کچھ تھا ہی نہیں جسے وہ اپنے ساتھ لے جاتا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر ایک خالی میان پر پڑی۔ اس میان میں کبھی اس کی تلوار رہتی تھی، لیکن اب اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ آخر اس کی تلوار کہاں گئی۔ میان ہے تو پھر تلوار کہاں گئی؟ پھر اس کی نظر کھونٹی سے لٹکے ہوئے صافے پر پڑی۔ ایک کونے میں ایک لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ قاسم نے اسے اچھی طرح تراش کر لکڑی کی تلوار بنائی۔ اس نے تلوار کا دستہ تو اتنی خوبصورتی سے بنایا اور اسے ایسا رنگ دیا کہ وہ سچ مچ کسی تلوار کا دستہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کھونٹی سے لٹکا ہوا چمڑے کا پٹا اپنے کمر سے باندھا، میان میں لکڑی کی تلوار رکھی، سر پر صافہ اچھی طرح جما لیا، ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا لیا، اسے تیل لگا کر خوب چمکایا اور گھر سے نکل کر بغداد شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ قاسم بالکل کسی داروغہ کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اسے آج کے لیے 5 درہم کی فکر تھی۔ وہ جلد سے جلد شہر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہ جس جگہ رہتا تھا وہ علاقہ بغداد کی حدود سے باہر تھا، لیکن وہ ہرگز قاسم نہیں کہلا سکتا تھا جب تک روزانہ اس کے ساتھ کوئی عجیب واقعہ پیش نہ آ جائے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے خیالات میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ اسے یہ بھی احساس نہ تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اچانک اسے شور سنائی دیا۔
اب وہ ہوش میں آیا۔ وہ بغداد کے ایک بازار میں کھڑا ہوا تھا اور ایک جگہ اسے بہت بھیڑ نظر آ رہی تھی۔ وہ فوراً ادھر بھاگا۔ بھیڑ کو ہٹاتا ہوا جب وہ آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں دو آدمی جھگڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی داڑھی اور بال نوچ رہے ہیں۔ دونوں بہت زخمی تھے اور سڑک پر جگہ جگہ خون نظر آ رہا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ان دونوں کو اس طرح لڑنے سے منع کرے اور انہیں ایک دوسرے سے چھڑائے، لیکن جیسے ہی قاسم نے ان کے قریب پہنچ کر اپنا ڈنڈا مارنے کے لیے اٹھایا، دونوں شخص رک گئے اور فوراً الگ ہو گئے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر اس خاموشی کو بازار کے ایک بہت بڑے تاجر شیخ کی آواز نے توڑا۔ وہ کہہ رہا تھا، بہت بہت شکریہ بڑے داروغہ صاحب، آپ نے بروقت یہاں پہنچ کر ہمیں بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ مہربانی فرما کر میری جانب سے یہ 5 درہم قبول فرمائیں اور ان بدماشوں کو خلیفہ کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا پائیں۔ قاسم نے دل میں سوچا، واہ واہ، یہ تو بڑی اچھی جگہ ہے۔ یہ لوگ مجھے خلیفہ کا داروغہ سمجھ رہے ہیں۔ اب تو روزانہ مجھے کسی نہ کسی بہانے سے 5 درہم مل جایا کریں گے۔ اگر میں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو مجھ سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں ہوگا۔ قاسم دونوں کنڈوں کو پکڑ کر لے گیا اور خلیفہ کے محل کے پاس کھڑے ہوئے داروغہ کے حوالے کر دیا، جو دراصل خلیفہ کا خاص داروغہ تھا۔ اس کے ساتھ کئی ماتحت داروغہ بھی تھے۔ وہ سب حیرت سے قاسم کو دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے قاسم کو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن قاسم کا بات کرنے کا انداز ایسا رعبدار تھا کہ وہ سب اس سے مرغوب ہو گئے اور اسے خلیفہ کا مقرر کردہ کوئی اہم داروغہ سمجھ بیٹھے۔ وہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ خلیفہ کا کوئی خاص داروغہ ہوگا جسے خلیفہ نے بہت اہم کاموں کے لیے رکھا ہوگا۔ وہ سب مطمئن ہو گئے۔ داروغہ خاص کو بھی قاسم پر شک نہیں ہوا۔ قاسم ہنستا مسکراتا رات کے لیے تمام چیزیں خرید کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ رات ہونے لگی تھی۔ قاسم اپنے روز کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اسے تینوں تاجروں کا انتظار تھا۔ ادھر خلیفہ نے بھی بھیس بدل کر قاسم کے گھر پہنچنے کی تیاری شروع کی۔ اس نے وزیر جعفر سے کہا، اب تو وہ لوہار اپنے گھر میں بیٹھا ہی رہا ہوگا۔ جعفر نے خلیفہ سے کہا، اب ہمیں وہاں جانا نہیں چاہیے۔ اتنی مار کھانے کے بعد وہ ہمارے ساتھ بہت بری طرح پیش آئے گا۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہوگا۔ لیکن خلیفہ نے کہا کہ ہم ضرور اس کے گھر جائیں گے۔ آج ہم اس کے لیے مرغ مسلم اور عمدہ عمدہ کھانے لے کر جائیں گے۔ میں اسے بھوک سے بےتاب ہو کر اپنے قدموں میں گھسٹتا ہوا آ کر گڑگڑاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ تینوں تاجر کے بھیس میں 5 عدد مرغ مسلم اور عمدہ کھانے لے کر محل کے خفیہ دروازے سے نکل پڑے۔ ابھی وہ قاسم کے گھر سے دور ہی تھے کہ انہیں پھر گانے کی آواز سنائی دی، وہی میٹھی اور سریلی آواز۔ تینوں تاجر ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ وزیر جعفر نے کہا، یہ حیرت انگیز ہے کہ وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح خوش ہے۔ خلیفہ نے حیرت سے کہا، ہمیں معلوم کرنا پڑے گا کہ آج اس نے کیسے 5 درہم حاصل کیے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھے۔ جلدی وہ قاسم کے مکان کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ قاسم نے کھڑکی میں سے جھانکتے ہوئے کہا، آؤ مہمانوں آؤ، میں تمہارا منتظر تھا۔ اس کے سر پر اب تک داروغہ کا صافہ بندھا ہوا تھا۔ آؤ آؤ، آج میں تمہاری بہت اچھی مہمان نوازی کروں گا۔ خلیفہ نے کہا، آج ہم آخری بار تمہارے گھر میں قیام کریں گے۔ کل ہم بغداد چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس لیے آج رات کا کھانا ہماری طرف سے ہوگا اور تم ہمارے مہمان ہو۔ قاسم نے کہا، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اندر آ جاؤ، اب میں تم سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ تمہارے جی میں جو آئے وہ کہو۔ پھر اس نے خلیفہ سے کہا، اور تو اے کالی زبان والے، کل کے لیے تو کون سی پیش گوئی کرے گا؟ وہ بھی کر کے دیکھ لے۔ اب کبھی میرا کام بند نہیں ہوگا، کیونکہ اب میں خلیفہ کے جو خاص داروغہ ہیں ان میں شامل ہو گیا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے زوردار کہکا لگایا۔ قاسم کی باتیں سن کر خلیفہ دنگ رہ گیا۔ انہوں نے قاسم کے ساتھ کھانا کھا کر بے چینی سے رات گزاری اور صبح ہونے سے پہلے محل میں پہنچ گئے۔ خلیفہ نے جتنے خاص اور وفادار داروغہ تھے ان سے معلوم کر لیا کہ کیسے دھوکہ دے کر قاسم ان میں شامل ہو گیا ہے۔ خلیفہ نے قاسم کو گرفتار کرنے اور سزا دینے کا منصوبہ بنایا۔ دن چڑھتے ہی اس نے بڑے داروغہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے ماتحتوں میں سے فوراً 4 داروغہ محل میں بھیجو۔ پھر خلیفہ نے قاسم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہلا بھیجا کہ اس نئے داروغہ کو ضرور بھیجنا۔ جب قاسم داروغہ کے بھیس میں بڑے داروغہ کے ماتحتوں میں شامل تھا، یہ پتہ چلا کہ اسے خاص طور پر خلیفہ نے بلایا ہے۔ تب وہ سوچنے لگا
یہ کیا بات ہوئی؟ کیا یہاں بھی میری شامت آئی ہے؟ کیا پھر مجھے لوہار کا کام کرنا پڑے گا؟ لیکن مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ خلیفہ مجھے معاف کرے گا یا قتل کروا دے گا۔ قاسم کے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے اور وہ پریشان ہو رہا تھا۔ کبھی یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا کہ شاید رتبہ بڑھانے یا انعام دینے کے لیے خلیفہ نے انہیں طلب کیا ہو۔ وہ چاروں داروغہ کے محل میں پہنچے۔ محل میں پہنچ کر اس سے بھی برا ہوا جو قاسم سوچ رہا تھا۔ وہ چاروں خلیفہ کے دربار میں کھڑے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید اپنے منہ پر رومال ڈالے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس نے چاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم چاروں کو ایسا کام کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم لوگ واقعی ہی اپنے کام میں بہت ماہر ہو۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں نہ صرف انعام دوں گا بلکہ تمہارا عہدہ بھی بڑھا دوں گا، اور اگر ناکام ہو گئے تو تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ چاروں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سوچنے لگے کہ آخر انہیں کیا کرنا چاہیے۔ دفعتاً خلیفہ نے اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی چاروں قیدیوں کو حاضر کیا گیا۔ یہ چاروں قاتل تھے اور انہیں عدالت سے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ خلیفہ نے پھر کہا، تمہیں ان قاتلوں کی گردنیں اڑانی ہیں اور مجھے دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون اپنے کام میں ماہر ہے۔ یہ سنتے ہی قاسم نے دل میں کہا، شاید میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ آج خلیفہ یقیناً میرا سر کاٹ دے گا۔ میرے پاس تو لکڑی کی تلوار ہے، میں اس تلوار سے کیسے کسی کا سر کاٹ سکتا ہوں؟ خلیفہ نے جان بوجھ کر پہلے 3 اصلی داروغوں کو ایک ایک قاتل کا باری باری سر کاٹنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنی تیز تلوار سے ایک ہی وار میں تینوں قاتلوں کے سر اڑا دیے۔ قید خانے کے نگران فوراً 3 لاشیں اٹھا کر لے گئے۔ اب دربار میں ایک قاتل کھڑا تھا اور اپنے ساتھ میان میں لکڑی کی تلوار لٹکائے ہوئے قاسم۔ خلیفہ، مسرور اور وزیر جعفر اپنے چہرے چھپائے ہوئے دل ہی دل میں ہنس رہے تھے۔ قاسم کا برا حال تھا۔ خلیفہ نے اسے مخاطب کر کے کہا، چلو اب تمہاری باری ہے۔ 3 داروغہ تو کامیاب ہو کر انعام کے حقدار ہو گئے اور ان کا عہدہ بھی بڑھا دیا گیا۔ چلو تم بھی انعام اور عہدہ حاصل کر لو۔ قاسم آگے بڑھا اور خلیفہ کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ رحم دل خلیفہ، میرے پاس میری خاندانی طلسمی تلوار ہے جو میرے باپ کے پردادا نے میرے پردادا کو دی تھی۔ میرے دادا نے میرے باپ کو اور میرے باپ نے یہ طلسمی تلوار مجھے دی۔ یہ تلوار قاضی کی عدالت سے زیادہ صحیح فیصلے کرتی ہے۔ اگر مجرم بے گناہ ہے تو یہ تلوار اس کی گردن پر پڑتے ہی لکڑی کی بن جاتی ہے۔ خلیفہ نے حیرت سے کہا، اچھا ایسی جادوئی ہے تمہاری تلوار؟ ذرا اس تلوار کا کرشمہ ہمیں بھی دکھاؤ۔ قاسم فوراً مجرم کے پیچھے پہنچا۔ اس نے خلیفہ، مسرور اور جعفر کی نظریں بچا کر جلدی سے اپنی لکڑی کی تلوار میان سے نکالی اور مجرم کی گردن پر ماری۔ پھر اسی وقت چلایا، حضور یہ شخص بالکل بے گناہ ہے، اسے چھوڑ دیجئے، دیکھیے میری تلوار لکڑی کی بن گئی ہے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ، مسرور اور وزیر جعفر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ خلیفہ ہارون رشید ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ جب وہ ہنس ہنس کے بے حال ہو گیا تو اس نے اپنے چہرے سے رومال ہٹایا اور کہا، قاسم تم واقعی ہی کبھی ہمت نہ ہارنے والے انسان ہو۔ تم بے انتہا ذہین اور برے سے برے حالات میں بھی خوش رہنے والے ہو اور روزی کمانے میں استاد ہو۔ میں تم سے بہت خوش ہوں۔ میں نہ صرف تمہیں بڑے داروغہ کے عہدے پر فائز کر کے ایک نئے علاقے کا انتظام کی ذمہ داری دیتا ہوں بلکہ تمہیں اپنے مشیروں میں بھی شامل کرتا ہوں۔ خلیفہ کے ساتھ ہی وزیر جعفر اور مسرور بھی اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان تینوں تاجروں کو دیکھ کر قاسم بھی خوب ہنسا، اپنی گستاخی کی معافی بھی چاہی اور خلیفہ نے اسے معاف بھی کر دیا۔